بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ۔ پارہ نمبر 20 سورہ قصص، رکوع نمبر 5، آیات نمبر 43۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ بطور تسلسل انبیاء علیہم السلام ہے کہ قرون اولیٰ سے لے کر مختلف اقوام اور مختلف اقوام کی سرکشی اور پھر سرکشی کی بنیاد پر ہلاکت کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا۔ اور یاد رکھے کہ قرون اولیٰ سے مراد قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط مراد ہے۔ آیت مذکورہ میں بصائر کا لفظ آیا ہے۔ بصائر جمع ہے بصیرتن کی۔ بصیرت کا معنی ہے دانشمندی، سمجھداری، اور اس سے مراد وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے باکمال انسانوں کے قلوب میں، دلوں میں پیدا کیا ہے، جس کی بنیاد پر اشیاء کی حقیقت کی معرفت اور حق اور باطل کے مابین تمیز معلوم کرتے ہیں، فرق جانتے ہیں، اور پھر بصیرت میں عموم ہے۔ فقہی بصیرت ہو، سیاسی بصیرت ہو، معاشرتی بصیرت ہو، قومی امور اور مسائل پر مہارت اور بصیرت ہو، اور اسی طرح بین الاقوامی امور اور معاملات میں بصیرت ہو اور اس بصیرت کا حصول ہو، یہ سب کو شامل ہے۔ میرے سامنے فقہی بصارت، بصیرت، فراست جو اللہ تعالیٰ نے محدث کبیر مفتی اعظم مفتی محمد فرید رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی، جو ہمارے پیر و مرشد تھے، وہ بھی طریق اتم تھی۔ اور موجودہ زمانے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بصیرت دی ہے، فقہی بصیرت دی ہے، معاملات سلجھانے کی بصیرت دی ہے، اور سیاسی بصیرت کے حوالے سے تو قائد و مرشد مولانا فضل الرحمن اپنی مثال آپ ہے۔ تمام سیاسی قائدین اس کے قول کو، اس کے رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بہرحال آیات مذکورہ میں بصائر للناس آیا ہے۔ اگر لفظ ناس سے مراد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے تو بات ختم ہے، مسئلہ واضح ہے۔ امت موسوی ہی کے لیے تورات مجموعہ بصائر تھی۔ اور اگر الناس سے مراد عالمی انسانیت ہے، لفظ ناس میں عموم ہے اور پورے عالم انسانیت کو متناول اور شامل ہے، جس میں امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بطریق اولیٰ شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ اور ضرور شامل ہے، کیونکہ الناس کا اطلاق تمام عالم انسانیت پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال ہوگا، سوال یہ ہوگا کہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تورات موجود ہے، اس میں تو ترمیم تحریف ہو چکی ہے،
اور اس میں تغیر تبدل ہو چکی ہے، پھر اس کو بصائر کہنا کیسے درست ہوگا؟ اور پھر اس سے لازم آئے گا کہ مسلمان تورات سے بھی فائدہ اٹھائے، حالانکہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تورات میں جو نصائح لکھی ہے، جو وعظ و نصیحت لکھی ہے، میں اس کو پڑھوں تاکہ میرے علم میں ترقی ہو۔ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام، لو کنت موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے اتباع کرتے۔ تو لہٰذا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا، عمر فاروق کو منع کیا ہے۔ اصولی جواب تو یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا تھا، اس وقت اہل کتاب کے پاس تحریف شدہ نسخہ تھا اور اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، نزول قرآن کا سلسلہ جاری تھا۔ قرآن کریم کے مکمل تحفظ کے پیش نظر بعض حضرات کو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے بھی منع فرمایا تھا تاکہ قرآن کریم کے ساتھ جوڑ نہ دے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت تحریف شدہ کتاب کا پڑھنا خلاف احتیاط تھا، لہٰذا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مطلقاً تورات و انجیل کے مطالعہ جو ہے وہ ممنوع ہے۔ البتہ محرف اور ترمیم شدہ تعلیمات میں فرق کرنا چاہیے کہ یہ تعلیم اور نصیحت منسوخ ہے یا اس میں ترمیم ہو چکی ہے، اس میں تحریف ہو چکی ہے۔ ایسا بندہ جو غلط اور صحیح کا امتیاز کر سکتا ہو وہ تو پڑھے، لیکن عوام اجتناب کرے۔ عوام کو پتہ نہیں چلتا، وہ علماء نہیں ہوتے کہ یہ حکم قرآن کریم کے حکم سے متصادم ہے، تاکہ وہ کسی مغالطہ میں نہ پڑے۔ البتہ علماء کرام جو راسخین علماء کرام ہیں، مضبوط اہل علم ہے، اس کو بہرحال اجازت ہے جو کہ غلط اور صحیح میں فرق کر سکتے ہیں، اور یہ تو تمام باطل کتابوں کی اور دوسرے مذاہب مسالک کے لوگوں کی کتابوں کے مطالعے کا جواب ہے کہ وہ بندہ مطالعہ کرے جس کو غلط اور صحیح کی تمیز ہو، اس کو پتہ ہو کہ یہ شریعت مطہرہ دین اسلام کے احکامات سے متصادم ہے اور اس کو چھوڑنا چاہیے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، تحقیق کے ساتھ دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب التورات، تورات، من بعد ما اہلکنا، بعد اس کے ہم نے ہلاک کر دیے تھی القرون الاولی، پہلی امت، وبصائر للناس، بصیرت ہے یہ لوگوں کے لیے، وہدن، ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت لے لے۔ اب مسئلہ واضح ہے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مندرج تھی، مذکور تھی، وہ ہدایت تھی لوگوں کے لیے، رحمت تھی لوگوں کے لیے، جس میں رحمت للعالمین کا تذکرہ ہو، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت لے لیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔